بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین کرام اور طلبہ اعزام، 25ویں پارے میں سورۃ الدخان سے آج کا سبق ہے. سورہ دخان، اس میں 59 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں. دخان دھوئیں کو کہتے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دھوئیں کا ذکر کیا ہے. وہ کیا دھواں تھا؟ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کو قحط سالی کے اندر مبتلا کیا اور لوگ اتنے پریشان ہو گئے، اتنے ہڈیاں لیتے تھے اور انہی کو پیس لیا کرتے تھے، پھر ان کو کھاتے تھے. یعنی اتنا سخت قحط ہوا. اور پھر قحط کی وجہ سے جب انسان کو زبردست بھوک لگتی ہے تو اس وقت اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، تو اس اندھیرے کو دخان سے تعبیر کیا گیا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ دخان سے مراد جو ہے قرب قیامت کی ایک علامت ہے. یعنی قیامت سے پہلے آسمان کے اکثر حصے پہ دھواں یعنی فوگ ہوگا، وہ ظاہر ہوگا. تو جس طرح آج کے زمانے میں بہت سارے الگ الگ علاقوں میں فوگ ہوتا ہے جس کو ہم ونل کہتے ہیں، تو اس کو بھی دخان کہا جاتا ہے. تو قیامت سے پہلے اس کی جو ہے علامت ذکر کی گئی، علامت قیامت میں سے. بعض علماء فرماتے ہیں دخان سے وہ دخان مراد ہے. مکی صورت ہے، لہٰذا اس میں وہی 3 مضامین ہے: توحید کا، رسالت کا اور آخرت کا بیان ہے. حامیم پہلی آیت ہے. پتہ چلا یہ وہ حوامیم 7 یعنی 7 حامیم جو صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت ہے. اور جب حروف مقطعات آتے ہیں تو اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کا تذکرہ اس لیے فرمایا والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی. اور آگے فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا. اس مبارک رات سے کیا مراد ہے؟ ظاہر سی بات ہے، قرآن پاک میں خود دوسری جگہ فرمایا اس سے مراد لیلۃ القدر ہے. انا انزلنا فی لیلۃ القدر، یہاں پہ اس کو کہا لیلۃ مبارکہ یعنی بابرکت رات ہے وہ، اور ادھر فرمایا لیلۃ القدر. اور تو بعض جو ہے مفسرین نے جو جیسے حضرت عکرمہ وغیرہ، انہوں نے فرمایا لیلۃ المبارکۃ سے شب برات مراد ہے. تو یاد رکھنا چاہیے شب برات کے اپنے الگ جو ہے فضائل ہیں، اس کے بڑے جو ہے صحیح احادیث سے فضائل معلوم ہوتے ہیں کہ اس دن تبارک و تعالیٰ خاص فیصلے فرماتے ہیں. لیلۃ البرات جو ہے اس کی بھی اپنی فضیلت ہے، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں بڑی اہمیت ہے. اس لیے صحیح احادیث میں اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں. البتہ اس آیت میں یہاں پہ لیلۃ القدر ہی مراد ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجرم قوم کفار مکہ ان کا تذکرہ فرمایا کہ ان کی طرف ہم ان قریب آسمان سے عذاب نازل کریں گے، اور پھر اس وقت پکاریں گے کہ ہمیں اس عذاب سے بچا لیا جائے. تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کے زمانے کے جو فرعون ہیں یعنی ابو جہل وغیرہ، وہ آپ کو ستاتے ہیں، آپ کے ساتھیوں کو ستاتے ہیں. ان سے بھی بڑھ کر اور ان سے بھی بڑا طاقتور ایک اور فرعون بھی گزرا ہے جس نے ہمارے ایک خاص پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ستایا، بلکہ اپنی سرزمین سے ان کو نکلوایا، یہ سب کچھ کیا. لیکن پھر دیکھیں
ان کا حال کیا ہوا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، وہاں سے یہ تذکرہ فرمایا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا اس فرعون کو تو ہم نے باغات اور ریل پیل دنیا کی دے دی تھی اور خوب نعمتیں دی تھی، لیکن اس کے بعد جب وہ مر گیا تو مرتے مرتے جو ہے وہ تو ماننے لگا رسول اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خدا کو، لیکن فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اورثناها قوما آخرین، جو اس کو نعمتیں دی گئی تھی، جو اس کو باغات دیے گئے تھے، جو اس کو سلطنت دی گئی تھی، اس کا وارث ہم نے ایک اور قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو بنایا اور ان سب کو غرق کر دیا۔ آگے فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، یعنی زمین اور آسمان نے ان پر رویا نہیں۔ اس سے بعض مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، نیک انسان ہوتا ہے، تو اس پر آسمان اور زمین روتے ہیں، لیکن ان کا رونا ظاہری رونا نہیں کہ بارش برس جائے۔ بعض لوگ سوچتے بارش برس گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا نیک انسان تھا، اس پہ جو ہے آسمان نے رویا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے یہاں پہ اس کا روحانی اور اس کا غیر مرئی رونا مراد ہے۔ چنانچہ آسمان میں انسانوں کے اعمال چلے جاتے ہیں آسمانوں کے دروازوں سے، اب جب یہ انسان کا انتقال ہو گئے، اس کے اعمال جانے بند ہو گئے، تو جب اس کے اعمال جانے بند ہو گئے تو آسمان کے وہ دروازے اور آسمان اور وہ فرشتے اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ کہاں گیا، تو اس کو اور اس پر غم کرتے ہیں، تو اس کو رونے سے یہاں پہ تعبیر کیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار مکہ یعنی ان کو یعنی حضرت یعنی فرعون اور اس کی قوم کو ہم نے کیسا سخت عذاب دیا، تو بالکل اسی طرح جہنمیوں کو کفار مکہ کو سزا دی جائے گی اور ان کو کھانا بھی بڑا گھٹیا قسم کا دیا جائے گا۔ فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، جہنم کا تذکرہ کیا کہ جہنم میں ان کو زقوم نامی درخت سے کھلایا جائے گا۔ عجیب و غریب ہے، جہنم ہے اور ایسی آگ ہے کہ جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو کوئلہ اور راکھ بنا کے رکھ دیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قدرت والے ہیں کہ اسی جہنم میں ایک پیڑ اگا دیا، اور وہی پیڑ اس کا جو کھانا ہوگا وہ تل چھٹ کی طرح ہوگا، یعنی جو تیل ہوتا ہے اس کے نیچے، کشمیری میں ہم اس کو لیمب کہتے ہیں، وہ لیمب یعنی وہ تل چھٹ وہ ان جہنمیوں کو پلائی جائے گی اور وہ کھولتی ہوئی ہوگی، اور اس کے ذریعے سے اس کا سارا اندر کا سسٹم جو ہے اللہ بچائے وہ پیشاب کے راستے سے ساری آنتیں وغیرہ ساری نکل جائے گی۔ اس کے بعد کہا جائے گا چکھو انک انت العزیز الکریم، تم تو بڑے مکرم مہمان ہو، تم تو بڑے مہمان ہو۔ جہنمیوں کا تذکرہ آیا، فوراً اس کے بعد ایمان والوں کا تذکرہ، متقین کا تذکرہ۔ فرمایا ایمان والے کیا ہیں؟ ان المتقین فی مقام امین، ان کا تذکرہ الگ فرمایا کہ وہ کس طرح باغوں میں ہوں گے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور فرمایا لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولیٰ، ایک ہی موت ان کو ہوگی، یعنی ایک ہی موت وہ چکھیں گے۔ جہنمی چاہیں گے کہ ہمیں پھر سے دوبارہ موت آ جائے، کیونکہ موت کی اتنی سختی ہوتی ہے، لیکن وہ کہیں گے موت کی وہ جو ڈیوریشن ہے، وہ جو وقت ہے موت کا، اس میں ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے، یعنی ہمارے لیے وہ آسان ہے بنسبت جہنم کے، اس لیے وہ چاہیں گے کہ ہمیں پھر سے موت آ جائے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک ہی موت ہے، چاہے وہ جنتی ہوں چاہے وہ جہنمی ہوں، ایک مرتبہ مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر کبھی مرنا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے انسان کو زندہ رہنا ہے۔ آگے سورۃ الجاثیہ، یہ بھی مکی سورت ہے، 37 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہے غالباً۔ سورہ جاثیہ کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا، جس طرح کوئی ملزم ہوتا ہے نا، مجرم، اس کو جب پکڑتے ہیں تو گھٹنوں کے بل اس کو اس طرح بٹھاتے ہیں، یعنی جس طرح تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں تو اس طرح تقریباً۔ تو اس میں جہنمیوں کا تذکرہ ہے کہ جہنمیوں کو کس طرح گھٹنوں کے بل بٹھایا جائے گا کل قیامت کے دن، تو اسی کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے پوری سورت کا نام سورہ جاثیہ۔ حامیم سے اس کو بھی شروع فرمایا، یہ بھی حوامیم میں 7 ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا تذکرہ کیا،
اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیتوں کا، نشانیوں کا اور کریشنز کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد ذکر کرتے کرتے آگے فرمایا ثم جعلناك على شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، آیت نمبر 18۔ فرمایا ہم نے آپ کو ایک شریعت عطا فرمائی، اس شریعت کی آپ کو اتباع کرنی ہے، اس شریعت کے علاوہ کسی اور کی اتباع آپ کو نہیں کرنی، اس شریعت ہے، شریعت مطہرہ کی کامل اتباع کرنی پڑتی، مکمل پیروی کرنی پڑتی ہے۔ شریعت تین چیزوں کا بلکہ 5 چیزوں کا نام ہے: عقائد، عبادات، معاشرت، اخلاق اور مسائل۔ ایک تو ہے عقائد، دوسرا ہے عبادات، اور تیسرا ہے معاملات، چوتھا ہے معاشرت، اور پانچواں ہے پھر اخلاق۔ یعنی آپ کے عقیدے بالکل درست ہوں اسی طرح جو قرآن اور سنت کے عقائد، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کی۔ عبادات بالکل اسی طرز کی ہوں جس طرح قانون اسلام مانتا ہے، یعنی اسلام کے قانون نے جو ہمیں بتایا عبادت کا یہ طریقہ ہے، بس وہی ویلڈ ہے۔ اس کے بعد آپ کے معاملات، جو بھی آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں، آپ جو ہے ملازمت کرتے ہیں، آپ مزدوری کرتے ہیں، کوئی بھی دنیا کا کام آپ کرتے ہیں اس کو معاملہ کہتے ہیں، تو سارے معاملات وہ بھی اسی دین قانون اسلام کے مطابق ہونے چاہیے۔ اس کے بعد معاشرت آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سہنا، گھر والوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، وہ کیسا ہونا چاہیے، وہ بھی قانون اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اخلاق کا مطلب آپ کے مینرز، دل کا جو فعل ہے، یعنی آپ کے دل کے اندر کیفیت کیسی ہونی چاہیے، اور دل کے جو گناہ ہیں ان سے کس طرح آپ کو بچنا ہے، تکبر سے، ریا سے، دکھلاوے سے، عجوب سے، حسد سے، لوگوں کی جو ہے بدخواہی سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور صبر، حمد، شکر، تواضع، رضا بالقضاء، یہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کرنا، ان کو اخلاق کہتے ہیں۔ تو پورے اس مجموعے کا نام شریعت ہے، اسی کو فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ، ہم نے آپ کو شریعت دی ہے، فاتبعھا، حضور کو حکم ہے کہ آپ کو شریعت کی اتباع کرنی ہے۔ اور یہاں کوئی جاہل پیر ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو اب شریعت سے بھی بہت اوپر ہیں، اب ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم طریقت میں ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اب ہمیں شریعت پر عمل نہیں کرنا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، نالائکو، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے شارع بنایا، جب ان سے شریعت پر چلنے کا ان کو حکم دیا گیا، اور ان سے کبھی شریعت کو منسوخ نہیں کیا گیا، اور شریعت پر جو ہے شریعت کو چھوڑنا ان کے لیے کبھی جائز قرار نہیں دیا گیا، تو آپ کے لیے کہاں سے شریعت پر چلنا معاف ہو جائے گا؟ اس لیے وہ جو بھی بندہ ایسا کہے کہ مجھے اب شریعت کی اتباع نہیں کرنی، قانون اسلام کی اتباع، یاد رکھنا چاہیے وہ انسان جاہل ہے، وہ انسان جو ہے دین سے ناواقف ہے، اس کو شیطان نے اور نفس نے اس کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ آگے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس انسان کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ ایسے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور جاننے کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ یعنی کسی انسان کو علم تو ہے لیکن اس کے باوجود وہ انسان علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، بلکہ خواہشات اور شیطان کے کہنے کے مطابق عمل کرتا ہے۔ فرمایا یہ تو ایسا ہے گویا کہ اس نے اسی کو، خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، اپنا خدا اس نے اسی کو بنا لیا۔ آگے وہ آیت ہے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَىٰ كِتَابِهَا، آیت نمبر 28 میں، یعنی تمام کے تمام لوگ گھٹنوں کے بل ہوں گے، جس طرح سارے مجرم ہوتے ہیں، ہر کسی کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ، یہ نامہ اعمال تمہیں سچ بولتا ہے کہ کیا ہے، سب کا نامہ اعمال ہوگا سامنے۔ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے تھے ہم اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سب کو دکھایا جائے گا کہ بھئی دیکھو۔ تو یہ پوری صورت پھر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ احقاف شروع ہوتی ہے۔ سورہ احقاف یہ اس کے اندر 35 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ احقاف ریت کے ایک ٹیلے کو کہتے ہیں، ریت کا بڑا ڈھیر، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں جو ریت کی ہوتی ہے، ٹیلے جن کو کہتے ہیں،
وہاں پہ ایک قوم عاد رہتی تھی، تو ان بستیوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو احقاف کہا گیا، اس بستی کا نام ہی احقاف، اور اس قوم کو بھی کبھی کبھی اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ بھی حامیم ہے، اور حامیم کی آخری صورت یعنی 7ویں صورت یہی ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا تذکرہ کیا، اس کے بعد جو ہے تخلیقات آسمان اور زمین کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے کس طرح پوری کائنات کو یعنی پوری کائنات کو یعنی بنایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا ایک بڑا عام، اور بلکہ ان کفار کا نہیں، ہر قسم کے کافر کا یہی کہنا ہوتا ہے، ہر قسم کی سوسائٹی میں ایسے جو ہے چودھری ہوتے ہیں جو کفار نے کہا تھا آیت نمبر 11 میں، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، کافر کہنے لگے ایمان والوں سے، اگر یہ ایمان اسلام اچھی بات ہوتی تو یہ ہم سے پہلے نہیں اسلام قبول کرتے ہیں، پہلے تو ہمیں، یعنی جو گاؤں کا، اپنے علاقے کا، اپنی بستی کا، اپنی سٹی کا بڑا چودھری ہوتا ہے، چودھری کا مطلب دنیاوی طور پر اس کو جو ہے مال و متاع اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے، تو اس کا کیا گمان ہوتا ہے کہ ہم ہی ہر چیز میں سب سے زیادہ اولیت رکھتے ہیں، فوقیت رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بھائی کوئی بھی اچھائی کا کام وہ ہمیں پہلے کرنا ہے، کوئی بھی کچھ اچھا ہو وہ ہے وہ جو ہم کریں، اگر کسی اور نے کوئی کام کیا تو وہ اچھا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی اسی طرح کہتے ہیں لو کان خیر ما سبقونا، یہ تو غریب ہے بھائی، یہ کس طرح اس کی طرف ہم سے پہلے چلے جاتے، یہ کیسے چلے جاتے۔ لیکن بہرحال یہ دین، یہ ایمان اور یہ اسلام اور یہ علم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں غلاموں کو عطا فرما دیتے ہیں، ان غلاموں کو آقاؤں سے بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں گاؤں اور دیہات والوں کو دیتے ہیں، اور ان کو دنیا کی جو بڑی بڑی سیولائزیشن والے ہیں اور دنیا کی بڑی بڑی جو ہے ریل پیل رکھنے والے ہیں ان سے بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو بدوؤں اور عرابیوں کو دیتے ہیں، اور ان کو جو ہے مہذب لوگوں سے بھی اوپر اٹھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ آگے 2 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ایک تو وہ انسان ہے جو والدین کا بڑا فرمان بردار ہے، اس کو یاد ہے میری والدہ نے، میرے والدین نے کس طرح مجھے کس طرح پالا، اور انہوں نے جو ہے کس طرح مجھے دودھ پلایا، پہلے حمل میں، پھر اس کے بعد دودھ پلایا، اور اس کے بعد جو ہے باقی تربیت کی، تو اس لیے اس کو ہمیشہ اس کا احساس رہتا ہے، لہذا فوراً وہ دعا کرتا ہے۔ کیا دعا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل، پہلے شکر کرتا ہے، اللہ آپ نے یہ سب والدین دیے، آپ نے اچھا ماحول دیا، آپ نے اچھے ساتھی دیے، آپ نے اچھا جو ہے اچھے اساتذہ دیے، اچھے طلبہ دیے، اس پہ شکر کرتا ہے، اور پلس والدین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اور پھر اللہ سے مانگتا ہے اللہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک کام کرنے کی، اعمل صالحا ترضاہ، آپ کے رضا والے کام جس سے آپ راضی ہوتے وہ کام کرنے کی توفیق دے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور تیسری دعا کرتا ہے اے اللہ میری اولادوں میں بھی دین کو برقرار رکھ۔ فرمایا یہ جو لوگ ہوتے نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، ان کے جو اچھے کام ہیں ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اور جو ان کی گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، نَتَجَاوَزُ، ہم اس کو معاف کرتے ہیں۔ انہیں جو ایسا انسان ہوگا عام طور پر اللہ کا شکر کرتا ہے اور نیک عمل کی فکر رہتی ہے، اور اپنے اولاد اور اپنے بچوں کی ماتحتوں کی تربیت کی فکر رہتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اچھے کاموں کو تو قبول کرتے ہیں، کبھی کبھی گڑبڑ ہو جائے، گناہ ہو جائے، فرمایا اس کو بھی ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف دوسرا بندہ ہے، اس کو والدین کا کوئی خیال نہیں، جن والدین نے اس کو پالا پوسا، بلکہ الٹا ہی ان کو جو ہے تان و تشنی کرتا ہے، الٹا ہی ان کو جو ہے ان کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، اور اسی طرح سے جب والدین کو تنگ کیا، پریشان کیا، باقیوں کا کہاں سے وہ خیال رکھے گا۔ فرمایا ایسے لوگ جو ہے حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، ایسے لوگ کسی بھی امت کے ہوں، آپ سے پہلے کے لوگ ہوں، اب کے لوگ ہوں، انسان ہوں یا جنات ہوں، سب کے سب جو بھی ایسا ہوگا، فرمایا انہم کانوا خاسرین، وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، وہ گھاٹا اٹھانے والے۔ آگے جو ہے پھر وَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ،
یعنی حضرت حضرت ہود یعنی عاد کے جو بھائی تھے ان کو، یہ عاد قوم عاد انہی میں سے تھے حضرت ہود، اور انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، احقاف میں ڈرایا۔ اچھا، یہ تھی بھی عجیب قوم، یہ ریت کے ٹیلوں کے پاس رہتی تھی اور بڑے ڈیل ڈول والے تھے، اس سے پہلے بھی آیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان پر عذاب بھیجا، کس طرح عذاب بھیجا؟ پہلے ان کو بہت زبردست دھوپ میں ستایا کچھ دنوں تک، اس کے بعد جو ہے بادل آ گئے، تو انہوں نے سوچا چلو شکر ہے اب بارش آئے گی، اس لیے سب وہیں پہ جمع ہو گئے۔ پھر ایسی ہوا آئی کہ ان سب کو اٹھایا، یہ لمبے لمبے تڑنگے تھے اور بڑے مضبوط تھے۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے یہاں پانڈو کہتے، پانڈو، تو پانڈو بھی بہت ڈیل ڈول والے لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے۔ ہمارے یہاں بہت ساری جگہوں پر وہ پانڈووں کی بنائی ہوئی جگہیں ہیں، جیسے پٹن میں ہے اور مٹن میں ہے، پٹن میں ہے، اسی طرح سے ہمارے اس گاندربل سائڈ میں نارا ناگ میں ہے، اور بھی جگہوں پہ ہے۔ تو وہ ساری جو چیزیں ہیں اسی طرح کے لوگ تھے، وہ اتنے بڑے بڑے پتھر، یعنی لاکر کے جتنے پتھر اور گاڑیوں کے جتنے پتھر ایک ایک کر کے تہبتیں رکھتے تھے، وہ ایسا ان کو اللہ تعالیٰ نے قوت فرمایا۔ ان سب کو اٹھایا اور ان کو اوپر ہوا میں لیا کیڑے مکوڑوں کی طرح، اس کے بعد پٹک دیا نیچے، اس کے بعد مزید عذاب میں ان کو مبتلا کیا۔ جی آگے 29 آیت میں جنات کا تذکرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قرآن پڑھ رہے تھے، تو وہاں سے جنات کی ایک جماعت کو گزر ہو، انہوں نے قرآن پاک سنا، آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے بھائی خاموش رہو خاموش رہو۔ اس کے بعد اپنی قوم میں گئی، اور قوم میں جانے کے بعد قوم کو دعوت دینے لگے کہ بھائی جیسا موسیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کیا جاتا تھا کلام، ویسا ہی کلام ہم نے سنا ہے، بالکل وہی کلام ہے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی کتاب اس کی جو ہے تصدیق کرتا ہے۔ اس کے بعد کہا یا قوم منا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا، اے ہماری قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو بلانے والا ہے اس کا کہنا مانو، اس کے اوپر جو ہے ایمان لے آؤ۔ تو یہ خود ہی داعی بن گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مستقل جنات کی جماعتیں آتی تھی اور کلمہ پڑھتی تھی، آپ ان کو دین سکھلاتے تھے، بلکہ ایک دو مرتبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے ان کی بستیوں میں دین سکھانے کے لیے ان کو گئے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ بھی ہماری ہی طرح مکلف ہیں، جنات کو بھی اسی طرح دین پر چلنا پڑتا ہے جس طرح ہمیں۔ آخری آیت میں فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجلهم، اے پیغمبر دین کی دعوت میں آپ کو بڑی سختیاں آئیں گی، صبر کے ساتھ رہیں، اور بالکل اسی طرح صبر کریں جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، بڑے بڑے پیغمبروں نے جس طرح صبر کیا ہے، جلد بازی نہیں کی ہے، آپ بھی صبر کریں۔ دین کا جو بھی داعی ہو اور دین کا کام کرنے والا ہو، دین کی محنت کرنے والا ہو، ہر معاملے میں اس کو صبر کرنا چاہیے۔ آگے سورہ محمد شروع ہوتا ہے، اس میں آیتیں جو ہے 38 ہیں اور رکوع 4 ہے۔ سورہ محمد کو محمد اس وجہ سے کہا جاتا ہے، اس میں لفظ محمد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے۔ قرآن پاک میں 4 جگہوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد آیا ہے۔ ایک تو شروع میں سورہ آل عمران میں، اور اس کے بعد وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور اس کے بعد سورہ احزاب میں محمد آیا ہے، اور پھر سورہ محمد میں محمد آیا ہے، اور اس کے بعد سورہ فتح آتی ہے، اس میں بھی محمد الرسول اللہ یہ آیا ہے۔ باقی ہر جگہ جہاں حضور کو یعنی مخاطب بنایا گیا، نام لے کر نہیں، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، یہ کر کے۔ اس سورت کو سورۃ القتال والجہاد بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ محمد کا دوسرا نام سورۃ القتال بھی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کا خوب ذکر فرمایا کہ جہاں تم ان کو کہیں پاؤ تو ان کو گاجر مولیوں کی طرح صاف کرو۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ، فرمایا 2 قسم کے لوگ، ایک جماعت تو وہ ہے جو ایمان لے آئی اور جو اپنے وقت کے پیغمبر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع انہوں نے کی اور ان کی شریعت کو مانا، ایک جماعت تو وہ ہے۔ دوسری جماعت وہ ہے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا اور وقت کے جو پیغمبر تھے ان کا انکار کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب 2 جماعتیں بن گئی، اور بالکل پرلر 2 جماعتیں، اور بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کے متغیر ہیں۔ اب جو ایسی 2 جماعتیں ان کا ٹکرانا تو لازمی ہے، ان کو تو ٹکرانا پڑے گا ہی۔ تو اس لیے جب بھی کبھی ٹکرانا ہو تو کیا
جب بھی کبھی ایسا موقع ملے، فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو اس وقت ہمت نہیں ہارنی، اس وقت بزدلی نہیں دکھانی، بلکہ اس وقت گردنیں اڑا دینی۔ جب ایسا موقع آئے، میرے خیال میں اس سے پہلے جہاد کب کب فرض ہوتا ہے یا جہاد کی کیا کیا قسمیں ہیں، قتال کب یہ ہوتا ہے، اس کا تذکرہ سورۃ توبہ میں شاید تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے۔ تو بس یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ جب ایمان والے کو ضرورت پڑے اور لڑنے کی نوبت آئے، اس وقت ہمت نہ ہارے، بلکہ بس گردنیں اڑاتا جائیں، اور اس کے بعد جو باقی بچیں ان کو یا تو جو ہے بیڑیوں میں جکڑ دیں یا ان کو پھر آزاد کر دیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر جو امیر المومنین ہوگا وہ جو چاہیں وہی کیا جائے۔ جی آگے فرمایا آیت نمبر 7 میں، اے ایمان والو ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيَثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو جمائے گا۔ کیا مطلب؟ تم اللہ کی کیا مدد کرو؟ اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اللہ کے دین کو جب ضرورت ہوگی تو تمہیں جو ہے پیش رہنا ہے، جان کی ضرورت ہوگی تو جان بھی دے دی، مال کی ضرورت ہوگی مال دے دینا ہے، وقت کی ضرورت ہوگی آپ کو وقت دے دینا ہے، آپ کی صلاحیت کی دین کو ضرورت ہوگی آپ کو اپنی صلاحیتیں پیش کرنی۔ اگر ایسا ہوگا تو آپ کے جو باقی کام ہیں اللہ تعالیٰ ان میں آپ کی مدد فرمائیں گے اور جمع دیں گے آپ کو دین کے اوپر، آپ کے قدموں کو مضبوط کریں گے، یہ اس میں فرمایا۔ جی اللہ اکبر۔ پھر آگے منافقین کا بھی تذکرہ کیا کہ منافقین کس طرح جو ہے گڑبڑ کرتے تھے۔ آگے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، فرمایا کیا وہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے قرآن پاک پر غور و فکر کرنا یہ قرآن پاک کا ایک حق ہے، یعنی ایک تو قرآن پاک کی تلاوت، یہ قرآن پاک کا الگ حق ہے۔ پھر قرآن پاک کا مطلب سمجھنا، معنی سمجھنا، قرآن پاک ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ الگ حق ہے، یہ الگ فرض ہے ہر ایمان والے کے اوپر۔ تو پھر اس کے بعد تدبر، غور و فکر، ایک ایک آیت میں غور و فکر کہ میرے لیے اس قرآن پاک کی اس آیت میں کیا سبق ہے، یہ بھی ہر انسان کے اوپر لازم ہے، ہر ایمان والے پر۔ فرمایا جو نہیں کرتا اس کا مطلب یہ اس کے دل پر قفل پڑا ہوا ہے، تالا پڑا ہوا ہے، ام علی قلوب اقفالها۔ جی تو پوری صورت میں جو ہے اخیر میں فرمایا، آخری جو صورت ہے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دین و ایمان دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی روشنی دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دین کی دولت دی ہے، اگر اس پہ جمے رہے اچھی طرح تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اور اگر تم نے روگردانی کی، اگر تم نہیں جمے تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو دین پر لائیں گے جو تم جیسے نہیں ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ایک ایمان والے کو ایمان کی، دین کی، اسلام کی، علم کی قدر کرنی چاہیے۔ نہیں قدر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھینک دیتے ہیں، اس کے نسلوں کو پھینک دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو لے آتے ہیں جو بالکل دین کی قدر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے جو پشتینی مسلمان ہیں، جو بائی برتھ مسلمان ہیں، وہ سارے کے سارے آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مرتد ہوتے جا رہے ہیں، اور جو دین کے دشمن لوگ ہیں آہستہ آہستہ وہ دین کی طرف آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ وہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو یہ وہی ہے، اور ان کا ایمان ہم سے بڑا مضبوط ہوتا ہے، ان کا ایمان ہم سے قوی ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، وہ دین کی قدر ہم سے زیادہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الفتح شروع فرمایا۔ سورۃ فتح جو ہے بڑی ایک خاص صورت ہے، خاص موقع پر نازل ہوئی۔ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ میں حرم میں داخل ہو رہا ہوں اور میرے صحابہ بھی ساتھ میں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، صحابہ کرام خوش ہو گئے، کیونکہ نبی کا خواب جو ہے وہ بھی وحی ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے حکم ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے، اس لیے سارے صحابہ خوش ہو گئے۔ تو ذوالقعدہ کا وقت مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ چلو ہم عمرہ کرنے چلتے ہیں یا حج کرنے چلتے ہیں، جو ہمیں جو ہے موقع دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے 1400 یا 1500 صحابہ کرام کو لے کر مدینہ منورہ سے نکلے اور ایک جگہ پہنچے، اس کو حدیبیہ کہتے ہیں۔ تو حدیبیہ جب پہنچے، حدیبیہ میں قیام کیا تو اتنی میں کفار مکہ میں سے کچھ آئے، کہا کہ آپ
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھیجا کہ آپ مکہ والوں سے کہہ دو کہ ہم صرف جو ہے عمرہ کرنے آ رہے ہیں، ہم لڑنے وغیرہ کے لیے نہیں آ رہے، اس لیے بغیر کسی ٹینشن کے آپ رہیں۔ حضرت عثمان وہاں پہنچے، حضرت عثمان کو کفار مکہ نے گھیرا اور کہا کہ دیکھو عثمان، تیرے خاندان کی وجہ سے تجھے ہم چھوڑ رہے ہیں، ہاں تو چاہے تو طواف کر سکتا، عمرہ کر سکتا ہے، نہیں تو تجھے ہم یہیں پہ قتل کر دیں گے۔ تو حضرت عثمان نے کہا ایسی کیا بات ہے، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر طواف کروں خانہ کعبہ کا، یا اسی طرح سے عمرہ کروں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے میں حضرت عثمان تو یہاں ہے، حدیبیہ میں خبر پہنچی کہ حضرت عثمان کو قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا میرے ہاتھ پر عثمان کے خون پر، یعنی عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے اوپر بیعت کرو۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جو ہے بیعت کی، اور سارے صحابہ ٹوٹ پڑے اور فرمایا کہ ہم آخر دم تک لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، تو حالانکہ چلے تھے، اب خود ہی سوچے، چلے تھے عمرہ کے لیے اور بغیر کسی سامان کے، بغیر کسی ہتھیار کے، بالکل نہتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنگ لڑنی پڑ سکتی ہے، صحابہ تیار، ایسے تھے صحابہ تیار، اور فرمائے کہ ہم تو جان کی بازی لگا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو گئے اور فرمایا کہ یہ جتنے بھی اس بیعت کے اندر شامل تھے ان سب سے میں راضی ہو گیا، اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، بیعت رضوان۔ چنانچہ اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک، جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہ ہو تو کس سے راضی ہو، تو اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اب جب مکہ یہ بات پہنچی، مکہ والے گھبرا گئے، انہوں نے وہاں سے طفیل بن عمر وغیرہ، سہیل بن عمر اور بھی کچھ لوگوں کو بھیجا، کہا کہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرو، سیل ایگریمنٹ سائن کرو، یعنی وہ بھی پیس ایگریمنٹ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں، اور ایسا ایگریمنٹ کیا گیا، پیس ایگریمنٹ، جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھا، اسی کو ہم کہتے ہیں صلح حدیبیہ۔ حدیبیہ کا ایگریمنٹ، تو صلح حدیبیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہم صلح ہی کریں گے، کوئی بات نہیں۔ اور صلح کی ایک شکل کہ آپ کو واپس جانا ہے، کوئی عمرہ کی اجازت نہیں ہے، اگلے سال ہم تمہیں اجازت دیں گے لیکن صرف 3 دن، اور اس کے لیے بھی آپ کو ہتھیار ساتھ لے کے نہیں آنے، سب کو چیک کیا جائے گا، یہ سب۔ اور فرمایا ٹھیک ہے، اور 10 سال کے لیے پیس ایگریمنٹ ہو گیا، سن 6 ہجری میں 10 سال کے لیے پیس ایگریمنٹ ہو گیا کہ بھائی 10 سال کے لیے نہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، نہ تم ہمارے ساتھ جنگ کرو گے۔ حالانکہ اس سے پہلے 5ویں ہجری میں غزوہ احزاب بھی ہوا تھا۔ بہرحال اب جب یہ ہوا، اسی موقع پر حضرت عمر وغیرہ بڑے شدت میں آگے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ حق نہیں ہے، کیا ہمارا دین حق نہیں ہے، آپ دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم ہے، اور بہرحال ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے، آگے کیا ہوا؟ صرف 2 سال میں 8ویں ہجری میں پھر فتح مکہ کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے آئے، کیونکہ انہوں نے ان 2 سالوں میں صلح تو کی تھی، ایگریمنٹ تو کی تھا، پیس ایگریمنٹ، لیکن اندر سے انہوں نے سازشیں کی، باقی کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ٹھیک ہے تم نے یہ عہد توڑ دیا ہے، اس ایگریمنٹ کو ختم کیا ہے، کوئی بات نہیں، اب ہم تم پر حملہ کرتے ہیں۔ تو 2 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 یا 12,000 کا لشکر لے کر پھر مکہ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو 2 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو ہے پھل اور فروٹ اس کے دکھائے جو اس طرح تصور میں نہیں انسان کر سکتا۔ پوری صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا، اور اخیر میں آخری جو آیت ہے اس صورت کی بڑی خاص آیت ہے، صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثار ہیں ان کی فضیلت، ان کی جو ہے تعریف بیان کی، فرمایا محمد الرسول اللہ، یہ محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، جو ان کے ساتھ لوگ ہیں وہ کیا ہے، اشداء علی الکفار، کفار کے معاملے میں بڑے سخت ہیں۔ ایک ایمان والے کو کافروں کے معاملے میں سخت ہونا چاہیے،
रहमाउ बैनहुम, आपस में नरम दिल रहम दिल है, यानी आपस में तो एक दूसरे के साथ शेर व शकर है और दूसरों के साथ बड़ी सख्त है। अल्लाह बचाए, आज के ईमान वालों का तो इसके बिल्कुल खिलाफ मामला है। बाकियों के साथ तो शेर व शकर, दुश्मनों के साथ, और अपनों के साथ जो है सख्त से पेश आते हैं। फरमाया ये ईमान वाले यानी हुजूर के जो सहाबा ये ऐसे हैं, तराहुम रुक्अन सुज्जदा, रुकू और सजदा करते ही देखोगे, जब देखोगे रुकू में है, सजदे में है, और अल्लाह ताला का फजल, अल्लाह ताला की रिजवान चाहते हैं। फरमाया सीमाहुम फी वुजूह मिन अथर सुजूद, उनके चेहरे देखोगे, उनकी पेशानियों पे सजदों के निशान है। फरमाया तौरात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी मिसाल बयान फरमाई। तो बहरहाल साहबा किराम का जो है यहाँ पे नक्शा खींचा है, और उसके बाद सूरत शुरू होती है सूरतुल हुजुरात। सूरतुल हुजुरात, इसमें 18 आयतें हैं, 2 रुकू है। हुजरत की जमा हुजरात आती है, कमरे को या छोटे मकान को हुजरा कहा जाता है। ख़ास मौके पर नाजिल हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दफ़ा अपने हुजरे मुबारक में थे, बाहर से देहाती कुछ लोग आए और उन्होंने गाँव और देहाती तर्ज पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाना शुरू किया, ए मोहम्मद बाहर निकलो, हमारे से बात करो, इस तरह की बातें। तो फ़ौरन ये सूरत नाजिल होगी। इस सूरत में माशरत के आदाब, एक दूसरे के आदाब, पैगंबर के हम पर क्या हुकूक है, उन चीज़ों का जिक्र फरमाया गया। चनाच फरमाया कि जब ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे ना बढ़ो, यानी शरीयत का मामला आ गया बस फ़ौरन लब्बैक कह देना चाहिए। कहीं कुरान का हुक्म आ गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ गया, कानून शरीयत यानी दीन इस्लाम का कानून, कोई कानून की बात आ गई, फ़ौरन सर तस्लीम खब कर देना चाहिए। अपनी राय, अपना सब कुछ वो इंसान को साइड में रखना चाहिए। उसके बाद दूसरा फरमाया ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से अपनी आवाज़ ऊंची न करो। हुजूर की आवाज़ हमेशा ऊंची रहनी चाहिए, और ये हमेशा है। आज के ज़माने में भी मस्जिद नबवी में जाएं तो वहाँ हुक्म है कि वहाँ पे ज़िक्रुल्लाह करें खामोशी के साथ, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ ना हो। और फरमाया कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुमने ये किया, उसकी वजह से अन तहबत आमालुकुम, तुम्हारे सारे आमाल ज़ाया हो गए, व अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें एहसास भी नहीं होगा। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेअदबी का नतीजा ये है कि तुम्हारे सारे अमल ज़ाया हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद फरमाया ये जो इन लोगों ने गलती की थी, उन लोगों का तज़किरा फरमाया कि जो है जिन्होंने आपको पुकारा था। उसके बाद फरमाया कि जब ईमान वालों के पास कभी खबर आती है तो यूं ही उसको उड़ाते नहीं है, बल्कि ईमान वाले उसकी तहकीक करते हैं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ए ईमान वालों, अगर कोई फासिक व फाजिर तुम्हारे पास कोई बात लेकर आए उसकी तहकीक किया करो। लेकिन यहाँ पे याद रखना चाहिए तहकीक करने का हुक्म तब है जब गैर मोतमद इंसान आपसे कोई बात करे। लेकिन अगर कोई काबिल एतमाद इंसान बात कर रहा है तो फिर आपको तहकीक करने की ज़रूरत नहीं। बाद लोगों को तहकीक का हैज़ा होता है, यानी तहकीक की बीमारी शुरू हो जाती, वो उर्दू भी नहीं आती, अरबी भी नहीं आती, और सोचते हम तहकीक करेंगे। तो याद रखना चाहिए काबिल एतमाद बंदा जब बात करेगा उसकी तहकीक नहीं करनी है, वो तो उस पर एतमाद करना है। फासिक व फाजिर अगर बात करें, यानी वो जो दीन के अंदर काबिल एतमाद बंदा नहीं है, वो अगर दीन की बात करे अब उस पर एतमाद नहीं करना है। आगे फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो ईमान वाले हैं यानी सहाबा, उनके दिलों के अंदर ईमान की मोहब्बत डाल दी है और मुज़य्यन कर दिया उनके दिलों के अंदर ईमान को, और कुफ्र और फसूक और गुनाहगारी, ये इससे उनको तभी नफरत अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई। आगे फरमाया अगर कभी 2 ईमान वाली जमातें आपस में लड़े तो वो लड़ने के बावजूद वो ईमान से नहीं निकलेंगी, उनके दरमियान सुलह करने की कोशिश करनी चाहिए। फ़अस्लिहू बैनहुमा, उनके दरमियान सुलह करने की कोशिश करो। लेकिन अगर कभी लड़ना भी पड़े, कभी हो जाता है ऐसा, कभी हो गई 2 जमातों में लड़ाई, तो उसकी वजह से वो ईमान से नहीं निकलेंगे। फरमाया व इन ताइफतानि मिनल मुमिनीन, ईमान वाली 2 जमात इक़्ततलू, आपस में क़िताल कर रहे हैं, फिर भी फरमाया वो ईमान वाले। इससे पता चला सहाबा किराम में या इसी तरह उम्मत में कभी भी किसी भी जमात में जो है अहले हक जमातें हैं, उनमें अगर कभी इख्तिलाफ हुआ और बल्कि आपस में लड़ने की भी नौबत, फिर भी वो अहले ईमान ही है, उनके ईमान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे फरमाइए ये ईमान वाले क्या है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, ये तो सब आपस में भाई भाई हैं। आगे 5-6 बुराइयां बयान फरमाई जो हमारी सोसाइटियों में है। फरमाया वो तुम में नहीं,
ایمان والوں میں نہیں ہونی چاہیے، ایمان والی سوسائٹی میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک کیا فرمایا، لا یسخر قوم من قوم، کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ مذاق کیوں اڑاتا ہے انسان کسی کا؟ وہ اس کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے، اپنے سے نیچا سمجھتا ہے، تو اس کا مطلب اس کو کم تر سمجھتا ہے اور خود متکبر ہے، تکبر کر رہا ہے، خود کو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ تو تمسخر یہ جو ہے تکبر کی علامت ہے اور دوسرے کو اپنے سے نیچا سمجھنے کی علامت ہے۔ اس لیے فرمایا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے تمہیں وہ دکھتا ایسا ہے لیکن ان یکونوا خیرا منہم، وہ تم سے بہتر بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور عورتوں کے لیے الگ فرمایا کہ اے عورتوں تم بھی نہیں کرنا، کیوں؟ وہ جس کا تم تمسخر مذاق اڑاتے ہو وہ بھی تم سے بہتر ہو سکتی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو، لا تنابزوا بالالقاب، آپس میں عام طور پر طالب علم چاہے یا چھوٹے بچے آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے برے ناموں سے پکارتے ہیں، ادھر ادھر کے نام، رث کشمیری کہتے ہیں، رث کرا، تو یہ رث ایک دوسرے کو نام نکالنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، فرمایا اس سے بھی بچو۔ ایمان لانے کے بعد کسی انسان کا نام بگاڑ دینا فرمایا بہت بڑا گناہ ہے، اگر کوئی بندہ توبہ نہ کرے یہ فاسق ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا بدگمانی سے بچو، اجتنبوا کثیرا من الظن، کیوں؟ یہ بدگمانی جو ہے یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اسی بدگمانی کی وجہ سے بہت بڑے بڑے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچھا کتنے بجے ہوگی؟ ٹھیک ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، آگے فرمایا ایک دوسرے کی جاسوسی بھی نہ کرو، ایک دوسرے کے ٹوہ میں نہ لگو، یعنی ایک دوسرے کے عیب مت تلاش کرو، ایک دوسرے کے پیچھے نہ لگو کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، اس کا کیا چل رہا ہے، یہ بس لوگوں کی فطرت ہوتی ہے۔ فرمایا ایمان والوں کی سوسائٹی اس سے پاک ہوتی ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کریں، یعنی مثال کسی کے اندر کوئی برائی ہے، اس برائی کو کسی اور کے پاس بیان نہ کرے، یہ غیبت ہے۔ اگر برائی ہے تو غیبت، اگر اس میں برائی نہیں ہے تو پھر تو یہ تہمت ہے، بہتان ہے۔ فرمایا اس کا گناہ کیا ہے؟ فرمایا جیسے تم اپنے مردہ بائی کا گوشت کھاتے ہو، بالکل یہ ویسا ہی ہے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اچھا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا روٹ کاز بیان کیا، یہ جو سارے گناہ یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ آپ کسی کا تمسخر کرتے ہو، کسی کا مذاق اڑاتے ہو، کسی کی بدگمانی کرتے ہو، کسی کی غیبت کرتے ہو، کسی کے ٹوہ میں لگتے ہو، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا اس کی ایک وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو باقیوں سے سپیریئر جانتے ہو، آپ سوچتے ہو میں اس سے بڑھ کر ہوں۔ آگے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تو تمہیں ایک ہی مذکر مؤنث سے پیدا کیا، حضرت آدم حضرت حوا سے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے یہ جو قبیلے خاندان میں تمہیں تقسیم کیا، یہ تو ہم نے تقسیم کیا لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ کشمیری ہے، یہ فلانی ہے، یہ فستانی ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، اور پھر کشمیری میں بھی اندر یہ ہے، یہ سید ہے، یہ وہ ہے، یہ تو اس لیے تاکہ پہچان ہو۔ باقی کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے مکرم کون ہے؟ جو متقی اور پرہیزگار ہو، یعنی اللہ کے یہاں درجہ کس کا ہے؟ تقوی اور پرہیزگار کا۔ جی آگے فرمائے ایمان لانا اور اسلام قبول کرنا، یہ اس میں فرق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دل سے اسلام کو ماننا، دوسرا ہوتا ہے زبان سے، بھائی برد جیسے مسلمان ہیں سب، فرمایا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے دل سے ایمان، آپ کے دل کے اندر ایمان ہو، آپ دل سے اسلام کو سچا تسلیم کرتے ہو، اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ فرمایا یہ ہے، اس کے آخر میں فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں میں نے اسلام قبول کیا تو میں نے کشر پر دبا میں تھو منت خدا سے بس میں تھو منت اسلام نہیں، فرمایا تم اعمال کرتے ہو، اسلام قبول کرتے ہو، یہ تم احسان نہ جتلاؤ ہمیں، یہ کیا احسان جتلاؤ گے تم ہمیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ تمہیں اس نے اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ یمن علیکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی۔ بہرحال اور بھی بہت سارے مضامین ہیں اس میں، میرا ارادہ اور آگے جانے کا تھا لیکن ہمارے یہاں افطاری کا تقریباً ٹائم ہو چکا ہے، تو اس لیے یہیں تک۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے سمجھنے، قرآن پاک کا فہم اور قرآن پاک کا تدبر و تفکر نصیب فرمائے، اور قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔